اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے پارہ 18 کا آغاز کر رہے ہیں۔ پارہ کے آغاز سے سورہ مومنون کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے، اس کے 6 رکوع اور 118 آیات ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے۔ سورہ حج کا اختتام دراصل اس بات پر ہوا تھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، لوگوں پر شہادت حق قائم کرنا، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، ہر حال میں دین کے ساتھ وابستہ رہنے کا دنیا میں صلہ یہ ہے کہ ایسے مسلمانوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ اور سورہ مومنون مکہ معظمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار اور مشرکین مسلمانوں کے بارے میں یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ لوگ بہت جلد ختم ہو جائیں گے، تو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ مومنین فلاح پا گئے، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط رکھیں۔ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ فضولیات سے دور رہتے ہیں، وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے جو ان کی لونڈیاں ہیں، ان کے بارے میں وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی امانت اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی اور اس کو بوٹی بنایا، بوٹی سے ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری شکل میں بنا کھڑا کیا۔ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد یقیناً تم مرنے والے ہو اور قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے تم پر 7 آسمان بنائے، ہم تخلیق کے کام سے بے خبر نہیں، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، اس کو زمین میں ٹھہرایا اور جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجورے اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں جن سے تم خوراک حاصل کرتے ہو۔ ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا سے تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے اس میں دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو کھاتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے تخلیق انسانیت اور پھر انسان کے لیے جو فوائد پیدا کیے ان کو بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی بے خبر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انبیاء کے ذریعے ان کی رہنمائی بھی فرمائی۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے سرداروں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگے، یہ شخص کچھ نہیں مگر تم جیسا آدمی، دعوت کے ذریعے تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے بھیجنا ہوتا تو فرشتے کو بھیجتا، ایسی بات ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی، اس کو جنون ہو گیا ہے، کچھ مدت دیکھو شاید اسے افاقہ ہو جائے۔ نوح نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے میری تکذیب کی، اس پر میری مدد فرما۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں کشتی تیار کر، جب ہمارا حکم آئے تنور ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے اور سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لے، سوائے اس کے کہ جن کے باروں میں فیصلہ ہو چکا کہ وہ ظالموں سے ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، وہ غرق ہوں گے۔ جب اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو تو اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں ظالموں سے نجات دی، اور کہہ، اے پروردگار، مجھ کو برکت والی جگہ اتار، تو بہترین اتارنے والا ہے۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ جس شخص کو کوئی سفر درپیش ہو یا کوئی شخص کسی منزل پر اترنا چاہتا ہے تو وہ اس منزل میں برکت حاصل کرنے کے لیے یہ دعا پڑھے گا، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ بلا شبہ وہ البتہ نشانیاں ہیں اور ہم آزمانے والے ہیں، اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کی، پھر ان میں انہی سے ایک رسول بھیجا جس نے دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس قوم کے سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ جن کو ہم نے دنیا میں آسودہ کر رکھا تھا وہ کہنے لگے، یہ شخص تم جیسا بشر ہے، جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے، جو پیتے ہو وہی پیتا ہے، اگر تم اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کرو گے تو نقصان پاؤ گے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے بہت ہی دور کی بات ہے، زندگی
کچھ نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم نے مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ شخص اللہ کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے اور ہم کبھی اس کی بات نہیں مانیں گے۔ رسول نے دعا کی، پروردگار ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، بس تو میری مدد فرما۔ ارشاد ہوا کہ وقت قریب ہے جب یہ اپنے کیے ہوئے پر پچھتائیں گے۔ تو ہود علیہ السلام کی بھی مدد کی گئی، ان کو ٹھیک حق کے مطابق بہت بڑے دھماکے نے آ لیا جس نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا۔ ظالموں کے لیے دوری ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم اپنے وقت سے پہلے ختم نہیں ہوئی، نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے متواتر رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا۔ ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو قصے کہانیاں بنا دیا۔ دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، لیکن انہوں نے بھی تکبر اور سرکشی کی۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جن کی قوم ہماری غلام ہے؟ بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں سے ہو گئے۔ موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ ابن مریم اور اس کی ماں، ہم نے ان کو بھی قدرت کی نشانی بلایا، بلند جگہ پر رکھا جو آرام اور سکون کی جگہ تھی، اس میں چشمے جاری کیے۔ اے پیغمبرو، پاک چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ تم سب ایک ہی امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ سے ڈرو۔ مگر بعد کے لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں خوش ہیں، بس انہیں چھوڑو، وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ کیا یہ سمجھتے نہیں کہ ہم نے انہیں جو مال و اولاد دیا ہم انہیں فائدہ دینے میں سرگرم ہیں؟ در حقیقت اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں۔ حقیقت میں جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جو کچھ بھی دیتے ہیں ان کے دل اس خیال سے کامتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پانے والے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں دیتے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں، ان کے اعمال بھی مختلف ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاش لوگوں کو عذاب دیں گے تو اس وقت وہ چیخ و پکار کریں گے، اب آہوازاریاں بند کرو، آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ جب میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے، تکبر کی وجہ سے انہیں خاطر میں نہیں لاتے تھے، ان کے ساتھ مذاق کرتے اور بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا؟ یہ رسول ایسی بات لایا ہے جو ان لوگوں کے پاس پہلے نہیں آئی، یا اپنے رسول سے واقف نہیں کہ اس سے دور بھاگتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ رسول مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق اکثر لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین، آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا سب تباہ ہو جاتا، بلکہ ہم ان کے لیے نصیحت لائے ہیں اور وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہوا بہتر ہے، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا ہیں اسے دور کر دیں تو پھر اپنی سرکشی میں ہی رہیں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ جھکتے ہیں، نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ہاں، جب ہم ان پر شدید عذاب کا دروازہ کھول دیں تو اس وقت خیر سے مایوس ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں عطا فرمائی اور سوچنے کو دل عنایت کیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے، لیل و نہار کی گردش اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھتے؟ بلکہ یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پہلے کہہ چکے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں اٹھایا جائے گا۔ ہم نے یہ وعدے بہت سنے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے، یہ کہانیاں ہیں۔ ان سے فرمائیں اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور اس کی تمام چیزیں کس کی ہیں؟ تو وہ کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو کہیں گے اللہ۔ فرمائیں پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ ہر چیز پر کس کا اقتدار ہے، اور کون جو پناہ دیتا ہے اس کے مقابلے میں پناہ دینے والا کوئی نہیں؟ تو کہیں گے کہ اقتدار اور اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہو پھر تم کہاں سے دھوکہ کھاتے ہو؟ جو بات حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، کوئی دوسرا الہ اس کے ساتھ نہیں۔ اگر اور ہوتے تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے
ہوئے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، وہ کھلے اور چھپے کو جاننے والا ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بلند و بالا ہے۔ اے نبی دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اگر وہ میری موجودگی میں آئے تو مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے سامنے عذاب لانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں۔ اے نبی برائی کو بہترین طریقے سے ٹالنے کی کوشش کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ پر جو باتیں بناتے ہیں وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ اپنے رب سے دعا کرو کہ میں شیاطینی خیالات سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ یہ شیطان میرے پاس آئیں۔ جس شخص کو شیاطین کی طرف سے وساوس کا یا شیاطین کی موجودگی کا، جنات کی موجودگی کا ڈر ہو، اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہے گا کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے میں اب نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان کے درمیان قیامت کے دن تک برزخ حائل ہے، جو ہی سور پھونکا جائے گا ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا، اور وہ ایک دوسرے سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ جن کے اعمال بھاری پلڑے میں ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے اعمال والے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہم انا نعوذ بک من النار، آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی، ان کے چہرے بد شکل ہو جائیں گے۔ کیا تم وہی نہیں ہو جب میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے رب ہم پر بدبختی غالب آ گئی، ہم ہی گمراہ تھے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دیں، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا جاؤ ذلیل و خوار ہو جاؤ اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ ہو کہ میرے بندے جب کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ تم نے ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ تم نے مجھے بھی بھلا دیا اور تم انہیں مذاق کرتے تھے۔ آج ان کے صبر کا میں نے انہیں صلہ دیا، وہ کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم زمین میں کتنے سال رہیں؟ وہ کہیں گے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اے اللہ اب گنتی کرنے والوں سے پوچھ لو۔ ارشاد ہوگا تم تھوڑی ہی دیر رہے، کاش تم نے اس کی قدر جانا ہوتی۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹ کر نہیں آنا؟ فتعالی اللہ الملک الحق، بس اللہ بلند و بالا سچا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو کوئی اللہ کے سوا کوئی اور معبود کو پکارے، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، تو کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے پروردگار درگزر فرما، رحم فرما، تو بہتر رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ کا رحم مومنین کے لیے ہے، مومنین نے ہی فلاح پائی، کافر لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا۔ آگے سورہ نور کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نور مدنی صورت ہے، اس کے 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اس سورت کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے فرض کیا، اور اس میں ہم نے واضح دلائل نازل کیے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ المومنون کا اختتام اس بات پر ہوا کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، اور اس کے آگے اللہ نے اپنی توحید کا اقرار، اس کے احکام پر عمل کرنے والوں کے لیے بخشش کا اعلان کیا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام النور رکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان ہر قسم کی تاریکی اور جہالت سے نکل کر روشن دور میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں ذاتی اور معاشرتی طور پر اللہ کے بتلائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ اس صورت میں مسلمانوں کی ذاتیات اور معاشرت کے لیے واضح اصول بتا دیے گئے۔ الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا۔
اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کریں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ وہ فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس گناہ کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے وہ شخص 4 بار اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے۔ تو جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے وہ تم میں ایک گروہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو۔ یہاں پر حضرت عائشہ پر افطرا کا ذکر ہے کہ جب کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر افطرا باندھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے تم میں سے ایک گروہ ہی ہے، تو اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس نے اس میں سے جتنا حصہ لیا اس کا اتنا ہی گناہ ہے، اور جس شخص نے اس میں زیادہ حصہ لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا اس وقت مومن مرد اور عورت اپنے دل میں نیک گمان کیوں نہ کیا انہوں نے، اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو کھلا بہتان ہے۔ وہ لوگ 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں تمہیں عذاب آ لیتا۔ جب تم ایک دوسرے کی زبان سے جھوٹ پھیلا رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ سبحان اللہ، یہ تو عظیم بہتان ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے؟ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے، وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کی جماعت میں بے حیائی پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو جو لوگ بھی اشاعت سے وابستہ ہیں، کسی طرح بھی میڈیا سے منسلک ہیں، انہیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بے حیائی کے پھیلانے میں اگر وہ شریک ہوتے ہیں تو وہ دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفقت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو جو اس کی پیروی کرے گا، شیطان اسے فحش اور بدکاری کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور مالدار ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ دار، مساکین اور ہجرت کرنے والوں کی مدد نہیں کریں گے، انہیں معاف کر دینا اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں کے ہم زبان ہونے میں حضرت مستہ بھی شامل تھے، جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مفلسی کی وجہ سے مدد دیا کرتے تھے۔ جب وہ اس الزام میں شریک ہوئے تو حضرت ابو بکر نے ان کی مدد بند کرنا چاہی، اس پر اللہ نے فرمایا کہ معاف کر دو۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو بھی معاف کر دے؟ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت برستی ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو نہ بھولے جب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن انہیں اللہ پورا پورا بتا دے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ دکھانے والا ہے۔ بری عورتیں برے مردوں کے لیے اور برے مرد بری عورتوں کے لیے، پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے، پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں سے اجازت نہ لو اور انہیں سلام کہہ لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم اسے یاد رکھو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو نہ داخل ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، اور اگر تمہیں واپس جانے کے لیے کہا جائے تو واپس ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔
تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جو کسی کے رہنے کی جگہ نہیں، اور جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے، اللہ اسے جانتا ہے۔ اے نبی، مومن مردوں سے فرما دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اس سے جو ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبان پر ڈالے رکھیں، اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے، اپنے باپوں، اپنے خاوندوں کے باپوں، اپنے بیٹوں، اپنے خاوندوں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں بھانجوں، یا اپنی عورتوں کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں، یا ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے واقف نہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ ان کی زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتے ہیں۔ اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تم میں سے جو لوگ غیر شادی شدہ ہوں اور تمہارے لونڈی اور غلاموں میں سے جو صالح ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ اور جو نکاح کرنے کے وسائل نہ پائیں تو انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کے لیے کہیں ان سے مکاتبت کیا کرو۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں شعور ہے تو ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنا جسم بیچنے پر مجبور نہ کرو جب وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ جو کوئی ان کو مجبور کرے تو جبر کی وجہ سے اللہ لونڈی کو معاف کرنے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ ہم نے واضح طور پر رہنمائی کے لیے آیات بھیجی اور پہلی قوموں کی عبرتناک مثالیں تمہارے سامنے بیان کر دیں، اور نصیحتیں ہم نے کر دی جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا ہو، اور چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا گیا ہو جو نہ تو مشرق میں ہے نہ مغرب میں، جس کا تیل اپنے آپ ہی بھڑک اٹھتا ہے چاہے آگ اس کو لگے یا نہ۔ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، وہ مثالوں سے لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نور کی طرف ہدایت عطا فرمائے اور معرفت عطا فرمائے۔ اور گھروں میں اللہ نے حکم دیا کہ اس کا نام بلند کیا جائے اور اسی کی تسبیح صبح و شام بیان کی جائے، جنہیں اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، تاکہ اللہ ان کو ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا اسے پانی سمجھ رہا ہو، جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا، اس کے اوپر ایک موج چھائی ہے، پھر ایک موج، اس کے اوپر بادل کی تاریکی۔ وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ نہ پائے گا، تو جسے اللہ روشنی عطا نہ کرے اس کے لیے کہاں روشنی ہوگی۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں زمینوں میں جو ہے اور جو پرندے اس نے پھیلائے ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ ہے، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر گھنے بادل بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں جو آسمان سے پہاڑوں کی مانند ہیں، اولے بھی برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا ہے، غور سے دیکھنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پر، کوئی 4 ٹانگوں پر۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے واضح آیات نازل کی، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے باہمی تنازع کا فیصلہ کرے تو ان میں ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر حق ان کے موافق ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت گزار بن کر آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا مرض لگا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہیں، یا ان کو خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر زیادتی کرے گا؟ اصل میں یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ ایمان لانے والوں کا فرض ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو
اور رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اسے تسلیم کیا۔ یہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کریں، اللہ سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کے نام سے پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معلوم ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے مطیع بنو، اس کے رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو سمجھ لو رسولوں پر جس فرض کا بوجھ ڈالا گیا وہ اسی کا ذمہ دار ہے، اور تم پر جس کا بوجھ ڈالا گیا تم اس کے ذمہ دار ہو۔ اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کا کام تو پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ اللہ انہیں زمین میں خلیفہ بنا دے گا جیسے اس سے پہلے لوگوں کو بنایا، ان کے دین کو مضبوط کرے گا جسے اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا، ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ پس وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کریں تو وہ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے بارے میں غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے غلام اور تمہارے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ 3 وقت پردے کے ہیں، ان کے بعد بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور نہ ان پر، یعنی ان اوقات میں اجازت دے کر آنا اپنے بچوں اور غلاموں کو سمجھانا چاہیے، ورنہ ہم گناہ گار ٹھہریں گے، کیونکہ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جب تمہارے بچے بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں تو وہ بھی ویسے ہی اجازت لے کر آیا کریں جیسے پہلے بڑے اجازت لیتے تھے۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزر جائیں، بڑھاپے کی وجہ سے نکاح کے قابل نہ ہوں، تو وہ اپنی اوڑھنیاں اتار کر رکھ سکتی ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ زینت کا اظہار نہ کریں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی اختیار کریں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص اندھا، لنگڑا، مریض ہے تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھر سے، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے، یا اپنی بہنوں چچاؤں کے گھر سے، پھوپھیوں کے گھر سے، ماموؤں کے گھر سے، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، جو دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہے۔ یعنی سلام ایسی دعا ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتے ہو تو گھر میں خیر و برکات نازل ہوتے ہیں، وہ ذات بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ حقیقی مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں۔ جب کسی اجتماعی کام کے لیے رسول کے پاس ہوں تو اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں۔ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے اجازت دیں تو انہیں اجازت دیں، اور ایسے لوگوں کے حق میں دعائے مغفرت کریں، اللہ غفور و رحیم ہے۔ مسلمانوں، رسول کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جب تم میں ایک دوسرے کا بہانہ بنا کر چپکے سے نکل جاتے تھے۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اچھی طرح جان لو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس طرح لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ سورہ نور مکمل ہوئی۔ سورہ نور میں ہم نے معاشرتی احکامات بہت تفصیل سے جانے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ سورہ فرقان کا آغاز ہے۔ فرقان کا مطلب حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ اس کے 6 رکوع اور 77 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کا بادشاہی میں کوئی شریک ہوا۔ اس نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ بنایا ہے، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے جو کچھ پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ موت، زندگی یا دوبارہ اٹھانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو ایسا بے اختیار شخص معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کافر لوگ کہنے لگے
کہ یہ کچھ نہیں سوائے جھوٹ کے، یعنی یہ قرآن صرف ایک جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، اور اس نے اسے مان لیا اور کسی دوسری قوم کے شخص نے اس کی مدد کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر عربی شخص یا کوئی اجنبی شخص قرآن کو بنانے میں مدد دے؟ فقط جاء ظلم و زورا، وہ بہت بڑا ظلم اور جھوٹ باندھ کر آئے اور کہنے لگے یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں جو اس پر صبح و شام تلاوت کی جاتی ہے، کہہ دیجئے کہ اسے اس نے نازل کیا جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اس رسول کو کیا ہو گیا کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس پر فرشتہ کیوں نہیں اترا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف خزانہ نازل کیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا وہ اس سے کھاتا؟ تو ظالموں نے کہا کہ تم ایک جادوگر آدمی کی پیروی کرتے ہو، دیکھیے کہ ہم کس طرح مثالیں بیان کرتے ہیں تو وہ بھٹک گئے اور راہ نہ پا سکیں گے۔ بہت ہی برکت والی ہے وہ ذات کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور تمہارے لیے محل بنا دے۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور ہم نے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو اس کے لیے سخت غصے کی آواز اور چلانا سنیں گے، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو تنگ جگہ پر جکڑے ہوئے ہوں گے، اس جگہ وہ ہلاکت کو پکاریں گے۔ تو آج کے دن تم ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ کئی ہلاکتوں کو پکارو۔ کہہ دیجیے کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت جو ہمیشگی کی جنت ہے جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے؟ ان کے لیے یہ بدلہ ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے، اس میں ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور آپ کے رب سے ایک وعدہ ہے جو پوچھا جانے والا ہے، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے تو وہ فرمائے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، ان سب کو، یا وہ خود راہ سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے سبحانک، تو پاک ہے، ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کو اولیاء بناتے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو فائدہ دیا تو یہ ذکر کو بھول گئے اور ہلاک ہونے والے ہو گئے۔ تو تحقیق انہوں نے تمہیں جھٹلایا بوجہ اس کے جو تم کہتے تھے، اور وہ پھیرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ مدد کی، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے تو ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا تو وہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، تو کیا تم صبر کرو گے؟ اور تیرا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ پھر تسلی و تشفی دی جا رہی ہے۔ انسانوں میں تو انسان ہی انبیاء بن کر آتے ہیں، تو آپ ان کی بے سروپا باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اللہ پر توکل کیجیے، اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔